إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون انسانی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کتنی ہی رنگین کیوں نہ ہو بالآخر اس دنیا نے لپیٹ دیا جانا ہے۔ قیامت کی گھڑی قائم ہو کر رہنے والی ہے۔ انسان چاہے اس قیامت کی تیاری کر لے، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لے، اور چاہے دنیا کی زندگی میں جانوروں کی طرح کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا صرف اسی کام پہ اکتفا کر لے، اس کی مرضی ہے، لیکن انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے۔ آئیے قیامت کی انہی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں۔ یہ دو قسم کی ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں، اور ایک بڑی نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب جا کر جن کا ظہور ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت والساعة كهاتين، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے۔ کیوں؟ میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اب جو چیز آئے گی وہ نبوت نہیں، کوئی اور نبی نہیں، بلکہ وہ قیامت ہی آئے گی، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے آغاز پر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء آئے گزر گئے، نبی کے بعد نبی آتے رہے، امت کے بعد امتیں آتی رہیں، لیکن ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، قیامت آئے گی، آپ آخری امت ہیں، آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فوت ہو جانا، دنیا کو چھوڑ جانا، اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو جانا، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جانا، آپ کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، 6 چیزیں یاد کر لو، 6 نشانیاں گن لو قیامت سے پہلے۔ ان میں سب سے پہلی چیز میرے نبی نے فرمایا میری وفات، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ امت کا اجماع ہے، امت اکٹھی ہے اس بات پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اور نبی فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، ان میں پہلی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ جو لوگ انکاری ہیں کہ اللہ کے نبی تو فوت نہیں ہوئے، آپ تو زندہ ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جیسے ہنڈیا کو موم بتی چراغ کے اوپر رکھ دیا جائے وہ بجھتا نہیں ہے، چھپ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے پردہ کیا ہے۔ بس آپ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں۔ آپ پر موت واقع نہیں ہوئی، جو یہ کہے محمد مصطفیٰ پر موت واقع ہوئی، آپ فوت ہوئے، وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ان تمام عقیدوں کو پاش کر رہی ہے۔ مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لو، ان میں پہلی چیز میری وفات، دوسری بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر وہ زبردست موت، وہ بہت بڑی موت جو بکری کی ایک بیماری کی طرح پھیلے گی اور دنیا اس کے اندر مر جائے گی، بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کا شکار ہو جائے گی۔ مال کی کثرت، مال اتنا عام ہو جائے گا، کسی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ راضی نہیں ہوگا، 100 دینار کو بڑی ہلکی چیز سمجھے گا، وہ ہزاروں میں راضی ہوگا، مال کی کثرت ہوگی۔ پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر تمہاری بنو اصفر، یورپ، امریکہ، روم، ان کے لوگوں سے صلح ہوگی، مگر وہ تمہارے ساتھ بدعہدی کریں گے۔ پھر تمہاری طرف 80 جھنڈوں کے تلے وہ اکٹھے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ تھا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام پہ کوئی مصیبت آتی، کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، تو دوسرے صحابہ ان کو ان کی پریشانی ہلکی کرنے کے لیے مصطفیٰ کی موت کی پریشانی یاد دلواتے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ غم تو ہے، لیکن دیکھو ہمیں اس سے بڑا غم امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کا غم ہے، اس غم کے مقابلے میں تمہارا یہ غم بہت ہلکا ہے۔ اور خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا، اس وقت انسان چاہے گا کاش اس کا سارا مال، اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، وہ مال بھی قربان کر دے، بیوی بچوں کو بھی قربان کر دے، اور اس کے بدلے میں صرف محمد کریم کے چہرے کا ایک مرتبہ دیدار ہی کر سکے۔ میرے بعد چاہیں گے لوگ پوری دنیا لٹا کر مصطفیٰ کے پیارے حسین چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی جائے، لیکن لوگوں تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ یہ کہنے والوں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نبی کیوں کہہ رہے ہیں تم مجھے نہیں پاؤ گے؟ تم چاہو گے سارا مال لٹ جائے، مال قربان کر دیں، اہل و عیال قربان کر دیں، پوری دنیا اگر اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو، وہ پوری دنیا قربان کر کے یہ چاہے گا کہ مجھ سے میری دنیا لے لو، مصطفیٰ کی جھلک ایک مرتبہ مجھے دکھا دو، تو وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں کبھی نبی مدینہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی رائے میں، کبھی دیوبند میں، کبھی چکوال میں؟ یہ مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے، مصطفیٰ اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے آ کر امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی، کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ قرآن بیان فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ یہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والے، معجزات کو دیکھ کر بھی تسلیم نہ کرنے والے۔ صحیح بخاری میں ہے اہل مکہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بٹ جانے کا منظر انہیں دکھایا۔ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا، اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ معجزہ کس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ ابھی تو معجزے کے دعوے دار بہت لوگ ہیں نا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرا بھی ایک معجزہ ہے، اور میرا معجزہ کیا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا تھا، شوگر کا مریض ہو گیا تھا، قوت مردمی میرے اندر سے بالکل ختم ہو گئی تھی، بوڑھا تھا، شوگر کا مریض تھا، دانت میرے گر گئے تھے، قوت مردمی ختم ہو گئی تھی، پھر بھی میرے بیٹا پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب یہ آپ کا معجزہ نہیں، آپ کی بیگم کا معجزہ لگتا ہے، بغیر بندے دے پتر دیتا انہیں، آپ سے بڑی نبی تو یہ لگتی ہے ہمیں۔ پاکستان کے اندر ایک نیا معجزہ آیا ہے، ایک پاکستانی نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ معجزات ہو رہے ہیں، مجھے بشارتیں مل رہی ہیں۔ کیا معجزہ ہے؟ کہتا میری کمر کے اوپر لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی دن خاموش کچھ دن تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو پھر ہم نے اسے یوں عام کرنا شروع کیا۔ ایک چینل پہ بات چلی، 2 اخباروں میں چلی، اس میں میرے جسم بھی اسم اللہ تھا، صرف اللہ لکھا تھا۔ تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا، مختلف جگہوں پر آیا، وہ چلا گیا، لیکن یہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد معجزات ہوتے گئے، اے قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا۔ یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے اللہ۔ جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے، تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا۔ فضیل حضرت یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس فتح آصف بھائی کا جو اصل بھائی ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے۔ میری بیویاں روٹی پکاتی ہیں، روٹی توے سے اتارتے ہیں تو کسی روٹی پہ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پہ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں، اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، روٹیاں ویسے ہی پکاتی ہیں تو ان پہ اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں، اور ہمیں مزید ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتا ہے ایک اور معجزہ مجھے ملا، مجھے مصلی ملا، جائے نماز ملی، اس مصلی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد مجھے ایک جائے نماز ملی اللہ پاک کی طرف سے تحفہ، جس پہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ معجزہ ہے، مجھے ملا ہے، مصلی ملا ہے، اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ مصلی نیچے بچھا کے نماز پڑھا جاتا ہے نا، تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت زمین پہ بچھائی جائے گی اور ظالم تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔